اس ویڈیو میں آپ انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں 10 ایسے فیکٹس جانو گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان میں موجود موہنجو دارو انڈس ویلی کا سب سے پرانا شہر تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میدانی علاقے میں ہونے کے باوجود پورا شہر چھوٹے بڑے ٹیلوں پر بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیلے قدرتی طور پر موجود نہیں تھے، بلکہ انہیں کچی اور پکی اینٹوں کو ملا کر بنایا گیا تھا تاکہ اگر کبھی سیلاب آ جائے تو شہر کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ موہنجو دارو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے شہر کا ایسا نام نہیں رکھے گا، بلکہ یہ نام بعد میں ہم نے اس قدیم شہر کو دیا ہے۔ اس شہر کا اصل نام کیا تھا آج تک کسی کو نہیں پتا، مگر شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس شہر کو موہنجو دارو نام کیوں دیا گیا۔ دراصل 1922 میں جب اس قدیم شہر کو کھوجا گیا تھا تب یہ بات پتہ چلی تھی کہ آس پاس کے لوگ کافی عرصے سے اس علاقے کو مردوں کا ٹیلا کہتے آ رہے تھے، سو اسی لیے اس شہر کو یہی نام دے دیا گیا۔ انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے تک کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی سیویلائزیشن ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ آخر کیوں یہ سیویلائزیشن ہسٹری میں کہیں گم ہو گئی؟ آخر کیوں ہم قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کی تاریخ کی طرح انڈس ویلی کی تاریخ کو یاد نہیں رکھ پائے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دوسری سیویلائزیشنز کی طرح بڑے مونومنٹل اسٹرکچرز نہیں بنائے تھے۔ جیسے قدیم مصر کے لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے جو ان کے جانے کے صدیوں بعد بھی ان کی ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ آپ کو شاید جان کر حیرانگی ہو کہ انڈس ویلی کے لوگوں کو لکھنا بھی آتا تھا۔ کھدائی کے دوران جو مہریں ملی ہیں ان پر لکھا ہوا ہے، مگر آج تک ان الفاظوں کو کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ نہیں جانتے کہ انڈس ویلی کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے۔ ایکسپرٹس کئی سالوں سے اس لینگویج کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن ان چند سیویلائزیشنز میں سے تھی جنہوں نے رائٹنگ کو ایجاد کیا تھا۔ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ انڈس ویلی کے لوگ خود کو کیا کہتے تھے۔ میسوپوٹیمیا سے جو پرانے لکھائی کے سیمپلز ملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ میسوپوٹیمیا کے لوگ دور کسی میلوہا نام کے ملک سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات دعوے کے ساتھ تو نہیں کی جا سکتی کہ میلوہا کون سا ملک تھا، مگر بہت سے ہسٹورینز مانتے ہیں کہ یہ ملک انڈس ویلی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قدیم بھارت کو میلوہا کہتے ہوں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تب بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ بھارت کے لوگوں کو میلوہا کیوں کہتے تھے اور اس لفظ کا کیا مطلب تھا۔ میسوپوٹیمیا سے انڈس ویلی کی مہریں بھی ملی ہیں، اس لیے اس بات کے زیادہ چانس ہیں کہ انڈس ویلی اور میسوپوٹیمیا کے لوگوں میں تجارتی تعلقات قائم تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میلوہا انڈس ویلی کا ہی نام تھا۔ کھدائی کے دوران 3000 سے بھی زیادہ پتھر کی مہریں ملی ہیں۔ ان مہروں پر جانوروں کی تصویریں اور دیوتاؤں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان مہروں پر اس زمانے کی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ ان مہروں کا استعمال تجارت کے لیے کیا جاتا تھا، مگر اسکولرز کا ماننا ہے کہ ان مہروں کا کوئی اور بھی یوز کیا جاتا ہوگا، مگر آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان مہروں سے کون سے کام لیے جاتے تھے۔ ایک ایسی بات جس نے ہسٹورینز کو بھی کافی حیران کیا ہے وہ یہ کہ اس سیویلائزیشن سے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس سیویلائزیشن میں کسی بادشاہ یا راجا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ابھی تک جو ثبوت ملے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی بھی بادشاہ یا پاورفل لیڈر نہیں رہا ہوگا۔ ان لوگوں کی زندگی بہت سکون والی رہی ہوگی، جہاں ہر کسی کو برابر کے حقوق ملتے ہوں گے۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے آخر اتنی بڑی سیویلائزیشن بغیر کسی لیڈر کے آخر کیسے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے تھی۔ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ انڈس ویلی میں رہنے والے زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے، مگر بدقسمتی سے ہم ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے گھر لکڑی اور مٹی سے بنے ہوتے تھے، اس لیے وقت کے ساتھ وہ بالکل ختم ہو گئے اور آج ان کا کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔
پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن 5500 سال پرانی سیویلائزیشن تھی، مگر کچھ سال پہلے ہسٹورینز کو ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیویلائزیشن 8000 سال پرانی ہے۔ یہ نیو ڈسکوری 25 مئی 2016 کو فیمس میگزین نیچر میں پبلش ہوئی تھی۔ اس نیو ڈسکوری نے دنیا کو بتایا ہے کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن نہ صرف ایجپٹ اور میسوپوٹیمیا کی سیویلائزیشن سے بھی پرانی تھی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی سیویلائزیشن تھی۔ کھدائی کے دوران لڑائی میں استعمال ہونے والے ہتھیار نہ ہونے کے برابر ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ وغیرہ کے بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ملے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ سکون اور امن کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے کبھی کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ہسٹری سے جڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔